قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اللہ جل شانہ اپنے فضل کرم سے، احسان سے، اپنے حبیب کی رحمت کے صدقے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد ذات باری تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ مخاطب ایمان والوں کو کیا ہے؟ کن کو کیا ہے؟ ایمان والوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب مفہوم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ کی ذات کون سا حکم دینا چاہتی ہے جو صرف مومنین کے لیے، یاد رکھیں، کافر کے لیے نہیں، منافق کے لیے بھی، اس لیے کہ کافر جھوٹا ہے، یہاں بات سچوں کی ہے، اور منافق کے ساتھ سچائی کا ویسے بھی جوڑ رہے ہیں، منافق کے ساتھ سچائی کا ویسے بھی جوڑ نہیں۔ اگر منافق نہ ہوتا تو سچا ہوتا، تو جب سچوں سے جوڑ نہیں تو پتہ چلتا ہے اس کی سچوں سے لگتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات نے صرف مومنوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کن کی صحبت؟ سچوں کی۔ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، سچوں کے ساتھ دوستانہ رکھو، سچوں کے ساتھ تعلقات رکھو۔ اب یہ سچے کون ہیں؟ سچے اس میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ جو سچے ہوں، ان کی کیا نشانی ہے؟ اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ بھئی یہ سچے، ان سچوں کے علاوہ کسی اور کی صحبت تمہیں نہ دنیا میں نفع دے سکتی ہے، اور نہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں تمہیں نفع دے سکتی ہے۔ تمہیں نفع دینے والی اگر صحبتیں ہیں تو وہ صرف اور صرف سچوں کی ہیں۔ اور سچے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچے وہ ہیں جو صرف مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، میری بات پہ چلتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میں رب یاد آ جاتا ہوں، ان کو دیکھ کر مجھ رب سے تعلق جوڑنے کا دل کرتا ہے۔ اس کی محفل میں بیٹھ جاؤں، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤں۔ کون سچے؟ فرمایا جن کی محفل میں جب تم بیٹھو تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہو، دل کا سکون نصیب ہو، اور جن کی محفل میں بیٹھ کر تمہیں ایمان کی تازگی نصیب ہو، ان کی صحبت دنیا میں بھی نفع دے گی، آخرت میں بھی۔ کونوا مع الصادقین، صحبت سچوں کی، دوستانہ سچوں کا، اٹھنا بیٹھنا سچوں کے ساتھ، تعلقات سچوں کے ساتھ، پیار سچوں کے ساتھ، محبت سچوں کے ساتھ، اور سب سے بڑا کائنات میں جو سچ لے کے آیا وہ آمنہ کلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اب نبی کی صحبت، آپ سے بڑا کوئی سچا ہے؟ کوئی صادق اور امین آئے؟ نبی کی صحبت مومن کو نفع دے رہی ہے، مومن کو نفع دے رہی ہے۔
جو نبی کی محفل میں بیٹھا اس کو نبی کی صحبت نے فائدہ دیا، نفع دیا، اور سونا محمد الرسول اللہ تو اتنا بڑا سچا ہے جب تک وہ دھرتی پہ رہے، جس دھرتی پہ آمنہ کے لال کے قدم لگتے رہے، اللہ نے اس دھرتی پر مومنوں کو بھی امان دی ہے، کافروں کو بھی امان دی۔ پتہ چلتا ہے کہ سچوں کی صحبت، سچوں سے تعلق، سچوں کے ساتھ بیٹھنا، سچوں کا دوستانہ دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نضر بن حارث بڑا کافر ہے، حضور کے سامنے آیا، صحابہ کا مجمع لگا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نضر بن حارث آ کر حضور کو تانے کے انداز میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سچے ہوتے آپ، اللہ آپ کے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیتا، آپ کے نافرمان ہلاک ہو جاتے، آپ کو نہ ماننے والوں پر عذاب آ جاتا۔ مثالیں لینے لگ گیا قوم کی، عاد کے لوگوں نے نہیں مانا، سمود کے لوگوں نے نہیں مانا، نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، جس نے نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ نے ان کو پکڑا ہے، عذاب دیا ہے، فلاں قوم تباہ، فلاں تباہ، فلاں تباہ، فلاں تباہ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سن لی، ایسے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، پروردگار یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو عذاب کو خود دعوت دینے آیا ہے۔ میں نے عرض کی سچا جب تک دھرتی پہ ہو اس کا نفع محلے میں 40 گھروں تک پہنچتا ہے، جیسے جھوٹے کا نقصان، جھوٹے کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، سچوں کا نفع اور نیکی 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اسی طرح مکہ کی دھرتی پہ آمنہ کے لال آئے، کافر بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، دوغلے بھی ہیں، کچھ چاپلوس ہیں، کچھ فدا جان کرنے والے ہیں، کچھ سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، ہر لحاظ کا بندہ مکہ میں موجود ہے، کافر تانا دیتا ہے، آمنہ کے لال عرشوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب پیغمبر، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا محبوب ان کو کیسے عذاب دوں، تیرے جیسا سچا جو ان میں موجود ہے، تیرے جیسا سچا جو ان میں موجود ہے۔ ربا کافر ہیں یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا میرا محبوب بھلے نہ مانے، میں نے سچ کی ترغیب تو دینی ہے، بے سچا جب تک دھرتی پہ ہے تم پہ عذاب نہیں آئے گا، تم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور جب سچے کی صحبت سے نکل جاؤ گے نا، اور سچا جب چلا گیا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنے لیے دنیا میں کتنے گڑھے کھودے ہیں، اور کتنوں میں گر رہے ہیں، اور کتنوں میں گرتے اٹھ رہے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مجھ سے ڈرو مومنو، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ کن کی صحبت اختیار کرو؟ سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، سچوں کے ساتھ دوستانہ رکھو، سچوں کی۔ اب ان میں کون ہے؟ فرمایا صادق الایمان ہو، جس کا ایمان سچا ہو، جس کا ایمان صحیح ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، محمد کریم کو خاتم النبیین مانتا ہو، یہ ہے صادق الایمان، جس کا ایمان حق پہ ہو، مومن ہو۔ نمبر 2 مخلصین، دوسری نشانی قرآن نے دی ہے، مخلص ہو۔ کیا ہو؟ مخلص ہو، اخلاص رکھنے والا ہو۔ تیسری نشانی متقین ہو۔ کیا ہو؟ متقین ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور چوتھی نشانی اولیاء رب العالمین ہو، اس کا دوستانہ صرف رب کریم سے، اس کا دوستانہ کس کے ساتھ ہو؟ رب۔ یہ 4 نشانیاں ہیں صادق لوگوں کی۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ جو رب کے بندے ہوں، رب سے ڈرتے ہیں، آمنہ کے رات میں سچا ایمان رکھتے ہوں، متقی ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، اور جن کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، اور جو اولیاء رب العالمین ہو، جن کا تعلق دنیا میں
دوستانہ اگر ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ معبود لا شریک۔ یہ کون ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ان کی کیا نشانی ہے؟ ایک تو ان کی فضیلت کی حدیث سنو، آقا نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ نیک لوگ غبار آلود کپڑے پہننے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، غریب، چہرے پہ ان کی دنیا کی مشقتوں کے آثار نظر آتے ہیں، چلنے سے بیچارے عاجز ہیں، لیکن اپنے دل میں اتنا سچا ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا تعلق رب کے ذات کے ساتھ ایسا ہے اگر وہ قسم بھی اٹھا لے کسی بات پہ تو رب کہتا ہے میں